اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نا انسان سے سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. دیکھو اس کہانی کو سمجھو. ایک آدمی تھا اور وہ پہاڑوں میں جا رہا تھا, جنگلوں میں, دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات. پہاڑ سے گرا, گرتے گرتے اس کو ایک ٹہنی کا سہارا ملا تو لٹک گیا. اب بندہ نہ بندے کی ذات آواز دیتا ہے, کوئی ہے جو مجھے بچائے. تو ایک فرشتے کی آواز آتی ہے کہ رب نے مجھے بھیجا تجھے بچانے کے لیے, تو ٹہنی چھوڑ دے میں تجھے پکڑ لوں گا. وہ ڈر جاتا ہے. پھر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے بچائے. پھر فرشتہ کہتا ہے تو ٹہنی چھوڑ دے میں تجھے پکڑ لوں گا. پھر تیسری دفعہ بندہ کہتا ہے بھائی اس فرشتے کے علاوہ کوئی انسان ہے جو مجھے بچائے. بات یہ کہ ہم ٹہنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. انسان نا انسان سے سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میرا بھائی میری مدد کر دے گا, میرا دوست میری مدد کر دے گا, میرا باس میری مدد کر دے گا. بھائی کبھی اس سے تو مدد مانگ کر دیکھو, اس سے تو پوچھ کر دیکھو. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ رب موجود ہے, ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ دے گا. تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے, تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا. خوف کس بات کا ہوگا؟ وہ جو اللہ چاہے گا, اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا, چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے پردے میں کیا مشیت اذنی ہے, کیا ارادہ خداوندی ہے, اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, یہ ہمیں نظر نہیں آتا. وی آر شارٹ سائٹڈ. ہماری نگاہ جو ہے بس اس دور تک جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. لہٰذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے, باطن پر تو ہے ہی نہیں. لہٰذا ہم اس سے متاثر. سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ, بس اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ کافی ہو جاتا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے, اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے. حسبی اللہ, میرا اللہ میرے ساتھ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا سلام کریں دوسرے کو. آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ, اسپیشلی یہودیوں کو جو مسلمانوں سے ایک چیز کی چڑ آتی تھی نا, وہ یہ کہ why they have so much love between them. ہمیشہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیوں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم میں ایمان نہ ہو, اور تمہارے اندر تب تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں جس سے تمہاری آپس میں محبت بہت بڑھ جائے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو بہت عام کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم کسی دوست کے ساتھ گزر رہے ہیں, کوئی گاڑی بیچ میں آ جائے یا درخت آ جائے اور اسے ہم کراس کریں تو سے سلام, اور جب بالاولا لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں تو آلویز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو آپ کو سلام نہ کرے, جو سلام کے جواب نہ دے, آپ اس کو رپلائی نہ کریں جب تک وہ آپ سے سلام نہ کر لے یا آپ کے سلام کا جواب نہ دے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب, 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو, 3 دفعہ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. There comes a point in our lives when we realize that we actually need to prepare for the hereafter. But I'm so sinful, what should I do? Firstly, look at the gifts Allah has blessed you with. That's what you and I need to do. What did Allah give me? Allah gave me good health, so let me use it to do what? To put a payment down for paradise. Every day, ask yourself, today, what did I do to pack away the amount I need in order to have my own palace in paradise? What did I do? You pack away for paradise. Every day I did good deeds. I did something. What am I doing? My deeds are being counted and they're being put away. And if I can become a beautiful, humble person in the process, I will definitely see the fruit of this in my life and the next.